صفحہ نمبر 265 غزل فیض احمد فیض۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں۔ صد یعنی 100، ہجر جدائی یا فراق، کوچا یعنی گلی یا محلہ، دھج طرز یا انداز، مقتل معنی قتل ہونے کی جگہ یا قتل گاہ، نام و نسب معنی اصل و نسل یعنی خاندان، بازی معنی کھیل مقابلہ یا شرط، مات معنی شکست یا ہار۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تشریح۔ غزل کے مطلع میں شاعر فیض احمد فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب، کیا ہوا جو تم مجسم صورت میں میرے پاس موجود نہیں ہو؟ مجھے اب تمہاری جدائی کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ تمہاری یاد میرے دل میں اس قدر بس گئی ہے کہ اب میں ہر پل اور ہر لمحہ تمہیں اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت یہی احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں نے تمہارے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 266۔ اور اس احساس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ تمہاری تصویر دل میں اس طور اتر گئی ہے کہ اب تمہارے بنا رات کی تنہائیاں بھی مجھے اداس نہیں کر سکتی۔ بقول شاعر، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ شعر نمبر 2۔ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جہاں بیچ آئیں، دل والو کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب چونکہ بے رخی برتتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو انتہائی مایوس کرتا ہے، لہٰذا وہ تمام دل والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا محبوب کی گلی کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں جا سکتا؟ محبوب چاہے جفا ہی کیوں نہ کرے، عشق کا یہ شیوا ہے کہ اس پر جان بھی قربان کر دی جائے، کیونکہ محبوب کی گلی میں تو عاشق کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ بقول شاعر، یہ قدم قدم بلائیں سوادے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ شعر نمبر 3۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک سچا عاشق مرنے کے بعد بھی سرخرو ہوتا ہے۔ یہ زندگی تو فنا ہونے والی چیز ہے، اصل شاید وہ حوصلہ اور جوش ہے جس سے سرشار ہو کر ایک عاشق موت کے گلے لگاتا ہے۔ گویا انسان مر جاتا ہے مگر اس کا سینہ تان کر تختہ دار تک جانا اور بڑی شان سے موت کو قبول کر لینا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا ہے۔ فیض کا اسی مفہوم کا ایک شعر ہے، کرو کجبیں یہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ یعنی شاعر موت کے بعد بھی اپنے عشق کے زوم میں ہے، وہ مرنے کے بعد بھی سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 267۔ شعر نمبر 4۔ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ محبت میں حسب و نسب نہیں پوچھا جاتا، یہ تو دلوں کا معاملہ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ذات اور خاندان کو نہیں دیکھا جاتا، نہ تو عاشق نام کسی خاص بندے کے لیے مختص ہے اور نہ ہی عاشقی کسی خاص ذات سے منسوب ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میدان وفا کسی بادشاہ کا دربار نہیں جہاں نام اور خاندان پوچھا جاتا ہے، بلکہ یہ تو ایک خالص جذبے کا نام ہے۔ بقول حالی، کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ شعر نمبر 5۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تشریح۔ عشق چونکہ ایک خالص اور سچا جذبہ ہے جس میں عاشق اپنے سود و زیاں کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی مقابلہ آیا یا آزمائش آ جائے تو سب کچھ اس میدان میں داؤ پر لگا دو، کیونکہ محبت ہمیشہ قربانی دے کر ہی امر ہوتی ہے۔ اس میں جیت کی خوشی تو دو چند ہوتی ہی ہے، لیکن اس میں شکست بھی ہار تسلیم نہیں کی جاتی، کیونکہ سچا عاشق زندہ و جاوید ہوتا ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1۔ اس غزل کے قوافی لکھیں۔ جواب۔ اس غزل کے قوافی درج ذیل ہیں: ہاتھ، رات، حالات، بات، ذات اور مات۔ سوال نمبر 2۔ کوچائے جانا، میدان وفا، نام و نسب کون سے مرکبات ہیں؟ جواب۔ کوچائے جانا اور میدان وفا مرکب اضافی ہیں، جبکہ نام و نسب مرکب عطفی ہیں۔ صفحہ نمبر 268۔ سوال نمبر 3۔ اس غزل میں سے حروف عطف، حروف
اضافی اور حروف جار تلاش کر کے لکھیں۔ حروف عطف یہ ہیں، نام و نسب میں واو حروف عطف ہے، حروف اضافی کی کاف چھوٹی ایک کی، یعنی کوچائے جانا میں، اور بریکٹ میں لکھا ہے حمزہ، بطور اضافت استعمال ہوا ہے، یعنی جانا کا کوچا۔ میدان وفا میں زیر یعنی کسرہ اضافت ہے، یعنی وفا کا میدان، اور حروف جار میں اور سے۔ سوال نمبر 4، اس غزل کے کس شعر میں صنعت تضاد موجود ہے؟ جواب، اس غزل کے آخری شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ درجہ بالا شعر میں جیت اور ہارے صنعت تضاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 5، غزل کے مطابق درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1، پہلے شعر میں کس بات پر شکر کا اظہار کیا گیا ہے؟ جواب، غزل کے پہلے شعر میں شاعر نے محبوب کی یاد دل میں بس جانے کے بعد شکر کا اظہار کیا ہے، کیونکہ محبوب کی یاد اس کے دل میں اس طرح گر کر رہ گئی ہے کہ اب اسے محبوب کی جدائی کا کوئی رنج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر لمحہ اس کے دل میں موجود رہتا ہے۔ بے، دل بیچنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، دل بیچنے سے شاعر کی مراد محبوب کو اپنا دل دے دینا ہے۔ انسان جب اپنا دل کسی کو دے بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ محبوب پر قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جیم، تیسرے شعر کے مطابق کس انداز کو دوام حاصل ہے؟ جواب، غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے واضح کیا ہے کہ انسانی جان ایک فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ ہمیشہ زندہ اور امر ہو جانے والی شے وہ جذبہ ہے جس سے سرشار ہو کر انسان پوری شان اور حوصلہ مندی سے موت کو گلے لگاتا ہے۔ جزدال، میدان وفا اور عام زندگی میں کون سی چیز مشترک نہیں ہے؟ جواب، میدان وفا اور عام زندگی میں فرق یہی ہے کہ وفا کے میدان میں حسب و نسب کا نہیں پوچھا جاتا، جبکہ عام زندگی میں اصل و نسل کے بارے میں پوچھ گچھ ضرور ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 269 اور آخری جز ہے، عشق میں جیت اور ہار کو ایک جیسا مقام کیوں دیا جاتا ہے؟ جواب، عشق چونکہ ایک خالص جذبہ ہے، اس لیے اس میں جیت اور ہار میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عشق میں ناکام ہونا بھی کامیابی ہے، چونکہ انسان اپنے سچے عشق کے لیے قربانی دے کر ہی سرخرو ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 270، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ شاعر ہیں اس غزل کے احمد ندیم قاسمی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرہنگ۔ لفظ ہے زر مانا در مانا دروازہ، دہلیز یا چوکھٹ، پہلو طرف بغل قرب یا پاس، سایہ ابر مانا بادل کا سایہ، پیمان وفا مانا ساتھ دینے کا وعدہ، اقرار عہد نباہ کا وعدہ، چارہ ساز مانا علاج کرنے والا، کام بنانے یا درست کرنے والا، معیار مانا پرکھ کسوٹی یا پیمانہ، سنور جانا مانا درست ہونا، مہذب ہونا یا آراستہ ہونا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تشریح۔ غزل کے مطلع میں شاعر صوفیانہ نقطہ نظر سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ اسے موت آ جائے تو وہ مکمل طور پر فنا ہو جائے گا، وہ تو ایک دریا کی مانند ہے جو مختلف مقامات سے گزر کر سمندر میں جا گرتا ہے۔ جہاں وہ صوفیاؤں کا جز اور کل کا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ انسان اپنے کل سے جدا ہوا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح اپنے کل سے مل جاتی ہے، یعنی انسان کا مرنا ختم ہونا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے سفر کا نام ہے۔ بقول میر تکی میر، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ صفحہ نمبر 271، شعر نمبر 2، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تشریح۔ اس شعر کی تشریح عشق مجازی کے حوالے سے یوں ہوگی کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیری دہلیز چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، اگر میں نے تیری دہلیز چھوڑ دی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ عشق حقیقی کے حوالے سے اس کی تشریح یوں ہوگی کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، میں تیرے ہی گھر کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رگڑوں گا کیونکہ تو ہی میرا خالق و رازق ہے، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے تیری چوکھٹ چھوٹ گئی تو میرا گھر ایک قید کی مانند ہوگا جس میں میں محصور ہو کر رہ جاؤں گا اور یا صحرا میں ذروں کی طرح بکھر جاؤں گا۔ شعر نمبر 3، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تیرا قرب چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، یہ میرے لیے ناممکن ہے کیونکہ میں تجھے چھوڑ کر جہاں بھی جاؤں گا تیرے ہی پاس لوٹ کر آؤں گا۔ یہاں شاعر اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے
کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں بسانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یا بالفاظ دیگر، اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے. شعر نمبر 4. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا. تشریح. اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بے وفائی کا گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے تیری بے وفائی سے تنگ آ کر تیرا شہر چھوڑ دیا ہے، لیکن تجھے اپنے دل سے نہیں بھلایا. اب جب کبھی مجھے تیرے شہر سے گزرنا ہو تو کسی بادل کی سائے کی طرح گزر جاؤں گا. یہاں شاعر نے خود کو سایہ ابر کہہ کر بہترین تشبیہ باندھی ہے. صفحہ نمبر 272. شعر نمبر 5. تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. تشریح. غزل کے شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، چونکہ میں نے تیرے ساتھ وفا نبھانے کا جو وعدہ کیا ہے، میں صرف اسی کی وجہ سے زندہ ہوں. اگر اس وعدے کا پاس نہ ہوتا تو میں کب کا مر گیا ہوتا. یعنی شاعر حالات کی ستم ظریفی سے تنگ آ کر مر جانا چاہتا ہے، لیکن محبوب کا ساتھ دینے کے وعدے کو پورا کرنے کا سبب ہی اس کا زندہ رکھے ہوئے ہے. شعر نمبر 6. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. تشریح. شاعر یہاں فخری انداز میں کہتا ہے کہ یہی عشق کا شیوا ہے کہ محبوب کے ہاتھوں زخم پر زخم کھانے کے بعد عاشق غمگین ہونے کی بجائے اور گلہ شکوہ کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ انسان نفرت تو برداشت نہیں کر سکتا. شاعر بھی یہاں عشق کے اسی مسلک کے مطابق بات کرتا ہے کہ اس کا رتبہ دوسرے لوگوں سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ کہ زخم کھانے پر وہ غمگین نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عشق کو مزید تقویت ملتی ہے اور وہ اور نکھر جاتا ہے. شعر نمبر 7. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. تشریح. غزل کے مقطع میں شاعر اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہتا ہے اور اپنی زندگی کو شمع سے تشبیہ دیتا ہے کہ جب تک اس کی جان میں جان ہے وہ ایک شمع کی طرح روشنی پھیلائے گا. صفحہ نمبر 273. شاعر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ایک شمع کی طرح ختم ہو جائے گا، مگر وہ اپنے خیالات اور افکار کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا. کیونکہ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک کے پہلے جنرل سیکریٹری تھے. ترقی پسند تحریک کا منشور تھا کہ ادب کو غریب اور نچلے درجے کے عوام کی آواز بنانا ہے اور ان میں آزادی کی ایک نئی لہر پیدا کرنا تھی. اس لیے احمد ندیم قاسمی کی شاعری میں ہمیں معاشرتی ناانصافی، غربت اور افلاس کے خلاف بغاوت کا عنصر ملتا ہے، اور تادم حیات اپنی تحریروں میں اس پر کاربند رہے. مشقی سوالات کا حل. سوال نمبر 1. اس غزل کا مطلع اور مقطع لکھ کر ان کی تشریح کریں. جواب. مطلع غزل کا پہلا شعر اور مقطع آخری شعر ہے. تعریف کے لیے طلباء کتاب کے آخری حصے میں مطلع و مقطع کی تعریف دیکھیں اور تشریح کے لیے غزل کے اشعار کی تشریح ملاحظہ کریں. سوال نمبر 2. اس غزل کے قوافی لکھیں. جواب. اس غزل کے قوافی حسب ذیل ہیں: مر، اتر، کدھر، بکھر، جدھر، گزر، سنور اور کر. سوال نمبر 3. شعر کی تشریح کریں. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں میں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. جواب. طلباء اشعار کی تشریح دیکھیں. صفحہ نمبر 274. سوال نمبر 5. تیرا در چھوڑ کر میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. 2 ایسے اشعار لکھیں جس میں تجنیس سے معرف ہو. جواب. تجنیس سے معرف سے مراد شعر میں وہ ایسے الفاظ لانا جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن ان کے اعراب میں فرق ہو. درج بالا شعر میں لفظ میں تجنیس سے معرف ہے 2 بار الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر 2 اشعار درج ذیل ہیں. شعر نمبر 1. گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں مجھ کو شکایتیں کیا کیا. شعر نمبر 2. سمندر میں سمندر ہوں صرف میں ہوں شرر پیدا، جو چمکے آتش قہر و غضب کی تیرے چنگاری. درجہ بالا پہلے شعر میں نمبر 1 گلے اور پھر 2 گلے، یعنی گلے لگنا اور گلے سے مراد ہے شکایت کرنا. جبکہ دوسرے شعر میں سمندر، بحر یعنی سی، اور دوسرے سمندر سے قسم کا کیڑا مراد ہے جو آگ جلنے والی جگہ پر پیدا ہوتا ہے. سوال نمبر 6. غزل کے آخری شعر میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، اس کے ارکان تشبیہ بیان کریں. جواب. نوٹ: تشبیہ اور ارکان تشبیہ کی وضاحت کتاب کے آخری حصے میں
ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ غزل کے آخری شعر میں زندگی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے ارکان تشبیہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مشبہ یعنی زندگی، مشبہ یعنی شمع، وجائے شبع یعنی زندگی اور شمع کی ناپائیداری، بے ثباتی۔ حرف تشبیہ یعنی مانند، غرض تشبیہ مانا جس طرح شمع خود بھی جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے، اسی طرح شاعر بھی خود تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے مشعل راہ بننا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 275، سوال نمبر 4، غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1، شاعر نے اپنے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا ہے؟ جواب، شاعر نے اپنے لیے دریا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ ب، صحرا میں بکھرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، صحرا میں بکھرنے سے شاعر کی مراد ہے کہ اگر وہ محبوب کی چوکھٹ چھوڑ دے گا تو برباد ہو جائے گا، جیسے ریت کے ذرات صحرا میں بکھر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح میں بھی کہیں کا نہیں رہوں گا۔ جیم، تیسرے شعر میں شخص کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب، تیسرے شعر میں شخص کا لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دال، شاعر کی موت میں کون سی چیز حائل ہے؟ جواب، شاعر کی موت میں محبوب سے کیا ہوا پیمان وفا یعنی ساتھ نبھانے کا وعدہ حائل ہے۔ اور ہے، زخم کھا کر سنورنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے زخم کھا کر عشق میں پختہ ہو جاتا ہے اور اس کا عشق اور گہرا ہو جاتا ہے، جبکہ روزمرہ زندگی میں انسان زخم کھانے یعنی ٹھوکریں کھانے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کے مصائب سے تجربات کی روشنی میں نبرد آزما ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 276، سفر منزل شب یاد نہیں، شاعر ہیں اس غزل کے ناصر کاظمی۔ فرہنگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے، قرب یعنی پاس، نزدیکی یا ساتھ، سرشاری معنی مستی یا مدہوشی، جبن معنی درد، کسک یا خلش، طلب معنی مانگ، آرزو یا خواہش، شبنم معنی اوس یعنی انگریزی میں جن کو کہتے ہیں ڈیو ڈراپس، گزرگاہ یعنی راستہ، راہ یا شاہراہ، عارض و لب یعنی رخسار اور ہونٹ، دیار معنی ملک یا شہر، رشتہ جاں معنی جان کا رشتہ، سانس لینے کا سلسلہ، احباب معنی حبیب کی جمع ہے، دوست، ساتھی یا ہمدم، اور چراغاں معنی چراغ کی جمع ہے، معنی اس کا روشنی یا بہت سے چراغوں کا اکٹھا جلنا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ تشریح، ناصر کاظمی کا بنیادی حوالہ غم ہے اور انہیں اردو شاعری میں میر تقی میر کی بازگشت کہا جاتا ہے۔ غزل کے مطلع میں شاعر اپنے دل کی ویرانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی کے اس سفر میں چلتے ہوئے اپنی منزل کے راستے میں اس کا کس نے ساتھ دیا اور کون بچھڑ گیا، اسے کچھ یاد نہیں۔ صفحہ نمبر 277، شعر نمبر 2، اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اس کی پہلی محبت کی مدہوشی میں اس کی جتنی بھی خواہشات اور آرزویں تھیں وہ ان تمام کو بھول گیا ہے، یعنی شاعر اپنی جوانی کے بیتے ہوئے حسین لمحوں اور جوانی کے نشے کی سرمستی میں اس کی جو بھی تمنائیں اور ارمان تھے، حالات کی سختیوں اور وقت کے بے رحم تھپیڑوں نے اس سے وہ سب کچھ بھلا دیا ہے۔ شعر نمبر 3، دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اسے اس کی پہلی محبت میں محبوب کے لیے جو ہر وقت ایک کسک اور خلش رہتی تھی وہ اب اسے یاد نہیں رہی، اور جس محبوب کی اسے ہر وقت خواہش رہتی تھی اور جسے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا اب وہ اسے بھول گیا ہے۔ شعر نمبر 4، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ تشریح، شاعر اپنے محبوب کے لیے تواتر کے ساتھ استعارات کا استعمال کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب ستارے کی مانند چمکتا، شبنم کی طرح گداز اور پھول کی طرح نازک اور خوبرو تھا، لیکن زندگی کے آلام اور مصائب نے مجھے اس سے اس کی حسین صورت بھی بھلا دی ہے۔ شعر نمبر 5، کیسی ویراں ہے گزر گاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ صفحہ نمبر 278، تشریح، گردش زمانہ اور حالات کی سختیوں کے باعث شاعر نے اپنے محبوب کو بھلا دیا ہے، اور جب سے محبوب کا اس کے خیالوں میں رہنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اس کے تصورات کی راہیں ایسی ہو گئی ہیں جیسے کوئی غیر آباد اور بے رونق گزرگاہ یعنی راستہ ہو، کیونکہ اب اس کے خیالوں میں نہ تو محبوب کے حسین رخسار آتے ہیں
اور نہ ہی خوبصورت اور نازک ہونٹ اس کی سوچوں کا مرکز ہیں۔ شعر نمبر 6۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے ان کیفیات کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ماضی کی یادوں کو بھولتا جا رہا ہے، کیونکہ ماضی کی تلخ یادیں بمشکل بھولتی ہیں، اس لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ اسے اگر اس گزرے ہوئے کل کی کوئی بات یا دوبارہ یاد آتی بھی ہے تو وہ اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی شاعر اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو اپنے دل سے نکال دینا چاہتا ہے، وہ اپنے ذہن سے گزرے ہوئے تمام حالات و واقعات کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ گویا شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ شعر نمبر 7۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی اب تو یاد نہیں۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کبھی تو میرا حال یہ تھا کہ محبوب کی یاد میرے لیے سانس کی مانند تھی، کہ اگر ایک پل کے لیے بھی میں اسے بھلا دیتا تو میری سانس رک جاتی، مگر اب زمانے کے غموں یعنی غم دوران نے مجھے غم محبوب بھلا دیا ہے۔ جیسے بقول فیض اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ شعر نمبر 8۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ تشریح۔ صفحہ نمبر 279۔ غزل کے شعر میں شاعر اپنے یاروں دوستوں سے گلہ کرتا ہے کہ اس کے برے ایام میں اس کے دوستوں نے بھلا دیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے بے وفا ساتھیوں نے جب پہلے اس کی خبر نہیں لی تو اب وہ ان برے دنوں میں اس کو کیوں یاد کریں گے۔ شعر نمبر 9۔ یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ غزل کے مقطع میں شاعر ناصر کاظمی اپنے اچھے دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کے خوشحال شب و روز اور خوشی کی محفلیں تو یاد ہیں، لیکن ان کا دل اب کیوں غمگین ہے، ان کچھ یاد نہیں۔ در حقیقت شاعر اپنے بیتے ہوئے حسین لمحوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے موجودہ برے دنوں پر غمزدہ ہے، اس لیے اس کا دل بجھ گیا ہے، یعنی اداس ہو گیا ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول؟ اس مصرعے کے حوالے سے استعارہ اور ارکان استعارہ کے نام لکھیں۔ جواب۔ استعارہ جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ پائی جائے، مثلا میرا محبوب چاند ہے، عمیر شیر ہے، جیسے اوپر دیے گئے سوال میں مصرع دیا گیا ہے جس میں محبوب کے ستارہ، شبنم اور پھول کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ارکان استعارہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1۔ متصارلہ یعنی وہ شخص کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں مراد محبوب ہے۔ نمبر 2۔ مستعار منہ وہ چیز جس سے استعارہ لیا گیا ہے، یہاں 3 چیزیں ہیں، ستارہ، شبنم اور پھول۔ مستعار وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہے، یعنی ادھار لیا گیا ہے، یہاں 3 الفاظ مستعار ہیں، ستارہ، شبنم اور پھول۔ 4۔ وجہ جامع یعنی وہ خصوصیت جس کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا جائے، جیسے مذکورہ مصرعے میں محبوب کے حسن اور نزاکت کو واضح کرنے کے لیے ستارہ، شبنم اور پھول کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 280۔ سوال نمبر 2۔ اس غزل کے قوافی اور ردیف لکھیں۔ اس غزل کے قوافی شب، کب، اب، عجب، لب اور سبب۔ اس غزل کے ردیف جو ہیں وہ ہیں یاد نہیں۔ سوال نمبر 3۔ قواعد کی روح سے درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں۔ عارض و لب، گزرگاہ خیال اور رشتہ جان۔ جواب۔ عارض و لب مرکب عطفی ہے، جبکہ گزرگاہ خیال، رشتہ جان مرکب اضافی ہیں۔ سوال نمبر 4۔ شاعر کے دل میں ہر وقت چبھن کیوں رہتی ہے؟ جواب۔ شاعر کے دل میں اپنے محبوب کی چاہت کی وجہ سے ہر وقت چبھن یعنی کسک یا خلش رہتی ہے۔ سوال نمبر 5۔ شاعر نے احباب سے کیا گلہ کیا ہے؟ جواب۔ شاعر اپنے احباب یعنی دوستوں سے گلہ کرتا ہے کہ وہ شاعر کو بھول گئے ہیں اور کوئی دوست بھی یاد کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ سوال نمبر 6۔ ناصر نے دل کے بجھنے کی وجہ کیوں نہیں بتائی؟ جواب۔ شاعر بظاہر دل بجھنے کی وجہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنا حسین ماضی اور جوانی کے دن رہ کر ستاتے ہیں، جن کی یاد سے اس کا دل بجھ رہا ہے۔